تو 15 شعبان کا روزہ جو ہے یہ مستحب روزوں میں شمار ہوتا ہے، واجب نہیں۔ مستحب روزے میں ایک عجیب سہولت، آپ سحری کے وقت سحری کھائیں، روزہ رکھ لیں۔ اب اگر کوئی مومن آپ کو سحری ختم ہونے کے کچھ دیر بعد افطاری آفر کرے تو مستحب روزے میں یہ ثواب ہے کہ آپ اس کی افطاری کو قبول کریں۔ وہ آپ کو روزہ تو رکھواؤں گا سب کو، لیکن کوئی کمٹمنٹ نہیں کر رہا۔ کوئی آپ کو افطاری کرا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہو سکتا کہ آپ گھر جائیں اور بیگم سے کہیں میں مستحب روزہ رکھ کے آیا۔ آپ نے افطاری مانگنی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ویسے کوئی مومن آپ کو افطاری آفر کرے تو وہ افطاری قبول کرے، آپ کو پورے روزے کا ثواب اور اس کو پوری افطاری کا ثواب، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 in 1 روزہ آپ کو آج رکھوائیں گے، اور آگے کیا کریں گے نہیں بتانا۔ جی بسم اللہ، ہمارا روزہ بھی قبولیت دعا کا ایک ہتھیار ہے، تو یہ بتانا ضروری تھا کہ آپ نے روزہ سب نے رکھنا ہے، اس امید کے ساتھ کہ کوئی نہ کوئی کھلا ہی دے گا۔ میری زندگی میں ایک بڑا عجیب تجربہ ہوا۔ میں ان دنوں اسلام آباد میں ہوتا تھا، میں نے راول ڈیم پہ شب بیداری کی اور وہاں پہ روزہ رکھ لیا، لیکن میں نے بتایا نہیں کسی کو، بیگم کو بھی نہیں بتایا۔ آفس آ گیا، آفس آیا اور جتنے مہمان آ رہے تھے میرے ملنے والے، ان کو میں چائے شائے بسکٹ کھلا رہا تھا، خود بھی کھا رہا تھا ساتھ۔ گھر گیا تو بیگم نے بڑا اچھا کھانا بنایا ہوا تھا، لنچ بریک پہ گیا، آئس کریم بھی تھی، کھانا بھی کھایا، آئس کریم بھی کھائی، یاد بالکل نہیں آیا میرا تو روزہ، ٹھیک ہے؟ پھر لنچ کے بعد دفتر آ گیا اور کوئی اور مہمان آیا، اس نے کہا جی کافی پینی ہے، میں کافی لے آؤ۔ جب 2 کپ کافی گیا تو پھر یاد آیا کہ کاکا تم پہ روزہ رکھے۔ میں نے اپنے آپ کو یہی کہا کسی اور نے نہیں کھلایا، پورے شہنشاہ نے تیرا کھلا دیا۔ علیشہ جی نے بھی شہنشاہ روزہ کھلا ہی دے۔ بہرحال آیات کی طرف آتا ہوں۔ پہلی آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 172۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کو پشتوں سے نکال ان کی نسل نکالی اور ان کو انہی کی جانوں پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یہ مشہور جملہ لستو بربکم، یہ آئے وہ سارے بول اٹھے کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن تو یہ نہ کہے کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے۔ ہوا کیا؟ دیکھیں آج جینیٹک تھیوری کافی ایڈوانس ہو چکی ہے، یہ سارا جینیٹک کا کام ہوا۔ آدم علیہ السلام کے پشت میں جتنے انسانوں نے پیدا ہونا تھا ان کے جینز موجود تھے، چنانچہ خداوند عالم نے ان سب کے جینز کو نکال کے سامنے لائن میں کھڑا کر دیا اور ان سب جینز سے یہ سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اب میں نے احادیث لکھی ہوئی ہے، وہ زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ وہ معصوم صلوات اللہ علیہ وآلہ کا ارشاد ہے کہ لوگوں سے الستو بربکم کا سوال کرنے سے پہلے اللہ نے ساری اولاد آدم کو اپنا تعارف کرایا۔
کہ میں کون میں کیا ہوں۔ اس کے بعد پھر ان سے یہ سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ساری اولاد آدم نے اقرار کیا بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اب اس میں میرے چھٹے پاک سخی لجپال کی ایک بڑی مزیدار حدیث ہے۔ وہ حدیث آپ سارے انشاءاللہ لطف سے سنیں گے اور مزہ لیں گے۔ ابو بصیر نے میرے چھٹے مولا سے سوال کیا کہ مولا مجھے کچھ اللہ عز و جل کے بارے میں بتائیں گے؟ مولا نے فرمایا پوچھو۔ تو ابو بصیر پوچھتا ہے مولا کیا مومن اللہ عز و جل کو میدان حشر میں دیکھیں گے؟ میدان حشر میں دیکھیں گے۔ اب ایک سیکوینس میں بنا رہا ہوں، الستو بربکم والی بات ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ ابو بصیر اس آیت کے ذیل میں یہ سوالات کر رہے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں لوگ تو اسے حشر سے پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ لوگ تو اللہ کو حشر سے پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ ابو بصیر پوچھتا مولا کب دیکھا؟ مولا فرماتے ہیں کہ جب اس نے سوال کیا تھا نا کہ میں تمہارا رب نہیں، اور ان سب نے اقرار کیا تھا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے، یعنی اس وقت ساری اولاد آدم نے اللہ کا رضا کیا، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ متوجہ ہیں تو میں اگلے حصہ حدیث کا سناؤں۔ اس کے بعد مولا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو۔ خاموش ہونے کے بعد مولا فرماتے ہیں ابو بصیر مومن تو حشر سے پہلے اللہ کو اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اگلا جملہ جو ہے نا بڑا سوالیہ جملہ تھا، لیکن مولا نے اس میں ایک عجیب راز کھول دیا۔ مولا فرماتے ہیں ابو بصیر کیا تم اس وقت خدا کو دیکھ نہیں رہا؟ ابو بصیر کو سمجھیں۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، وہ جابر بن یزید جوفی کے ساتھ، اس نے مولا سے یہی سوال کیا کہ مولا کیا ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ اب امام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تیری عقل میں نہیں آتا وہ تیری آنکھوں میں آ سکتا ہے؟ جو تیری عقل میں نہیں آتا وہ تیری آنکھوں میں آ سکتا ہے۔ اب اس کے بعد مولا نے پھر بہت بڑا راز کھول دیا جابر کے سامنے۔ فرماتے ہیں جابر ہمیں دیکھ، جابر ہمیں دیکھ، ہمیں دیکھنا ہی اللہ کا دیکھنا۔ مولا صاحب اب ابو بصیر کو جو مولا نے فرمایا نا تو کہ اللہ نے ان پہ دیکھنا نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ اب ابو بصیر کو سمجھ آ گئی، شعور عطا فرما دیا کہ مالک نے کیا فرمایا۔ فوراً امام کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے اور سجدہ کر کے عرض کرتا ہے مولا مجھے اجازت ہے یہ بات میں دوسروں کو بھی بتا دوں؟ مولا نے فرمایا نہیں، دوسروں کو نہیں بتانی،
اس لیے جب وہ انکار کریں گے تو ہماری توہین ہے، دوسروں سے بات نہ کریں. اب یہاں ایک اور حدیث بھی ذہن میں رکھیے. مولا میرے کائنات فرماتے ہیں کہ جو کسی نااہل کے سامنے ہمارے اسرار بیان کرے گا وہ ہمارے قتل عمد میں شریک ہوگا. تو یہ اسرار کی باتیں جو ہے نا یہ نااہلوں کے سامنے نہیں کی جا سکتی. ماشاء اللہ آپ سارے اہل ہیں اس لیے میں کہا ٹھیک ہے. اگر کوئی نااہل ہے کہ مولا اور عقلوں نے اتوں لا لیا سمجھ ہی نہ ایسے کی کیا میں تو کوٹنا تھا جائے. کسی شخص نے مولا باقر العلوم سے سورہ اعراف کی اسی آیت کے بارے میں سوال کیا. مولا فرماتے ہیں میرے بابا پاک نے مجھے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے مٹی کا کچھ حصہ لیا جس سے آدم کی تخلیق فرمائی. پہلے اس پر دریائے فرات کا تازہ پانی ڈالا اور اسے 40 دنوں تک پڑا رہنے دیا. پھر اس کے بعد اس پر کھاری پانی ڈالا اور پھر اس کو 40 دن تک پڑا رہنے دیا. جب وہ گارے کی مانند ہو گئی تو اللہ عز و جل نے اپنے دست قدرت سے اس کو بھونگا. ابھی قرآن پاک کی آیت ہے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بھونگا. اس کی چلیے ایک جملہ بتا ہی دیتا ہوں. مولانا کائنات نے فرمایا وہ ہاتھ یہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بھونگا. اس میں سے بہت سے ذرات اچھل کر دائیں اور بائیں گرتے. اللہ عز و جل نے ان سارے ذرات کو جو پیر گرے ان کو حکم دیا کہ چلو آگ میں چلے گئے. اب جو دائیں طرف آگ میں گئے آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور سکون ہو گئی اور جو بائیں طرف گرے تھے آگ نے ان کو بھون دیا روسٹ کر دی. ٹھیک ہے. اب یہاں سے دو گروپ بن گئے. آدم کی اولاد کے دو گروپ بن گئے. ایک گروپ جس کی مٹی دائیں طرف گری تھی ٹھیک ہے انہیں آگ نے کچھ نہیں. دوسرا گروپ جو بائیں طرف گرے تھے ان کو جہنم نے جلا کر. اب باتیں بہت سی ہیں دماغ میں. میں اس پہ 2 لیکچر سے پورے والے کو دے چکا ہوں تو ان کے لیے کرپشن ریپلے ہو. یہاں پہ 2 قسم کی روحوں 2 قسم کی روحیں تھیں حساب کے بعد. جب اللہ نے آدم کی اولاد سے عہد لیا تو جن روحوں نے اس میں نقطہ اور چھوڑ جاؤں آپ کے لیے کہ یہ عہد صرف لا الہ الا اللہ کا نہیں تھا. جو الستو بربکم والا عہد تھا یہ صرف لا الہ الا اللہ کا نہیں. یہ عہد نظام ولایت کا. دیکھیں ہماری بہت بڑی ایک مشکل ہے کہ ہمیں شیعت جو صحیح شیعت ہے وہ کہیں سے بھی نہیں بتائی جائے. نہ ہماری مجالس ہمیں شیعت سمجھاتی ہیں نہ ہمارے مدرسے اپنے اسٹوڈنٹس کو شیعت پڑھا رہے ہیں نہ ہماری مسجدیں اپنے نمازیوں کو شیعت سکھا رہی ہیں. بس ایک دھکے کا نظام ہے مقابلے بازی میں چل رہا ہے. ہماری شیعت جو ہے اس پہ بنو امیہ کے بنائے ہوئے قوانین کا قبضہ. ہم بنو امیہ کی بنائے ہوئے اسلام اور روایات جو ہیں ان کی مدد سے اپنی شیعت کو پیش کرتے ہیں حالانکہ ہمیں حدیث معصومین سے شیعت کو پیش کرنا ہے. اب ابو بصیر کو جب مولا نے بتایا تو سوال کیا تھا کہ الستو بربکم
اللہ نے کہا، ٹھیک ہے. امام نے آگے سے کیا جواب عطا فرمایا؟ جس اللہ نے کہا تھا اسے تو دیکھ نہیں رہا. اب الستو بربکم کس نے کہا تھا؟ امام نے کہا. اب اس کا ایک اور زاویہ بھی ہے. کسی نے مولا والی خراسان صدا سلامت رہے آپ جناب سے قرآن حکیم کی اس آیت کی تفسیر پوچھی کہ فطرت اللہ کی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس کے اوپر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، وہ بھی حدیث آپ نے سنی ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے. اب جب مولا والی خراسان سے یہ سوال ہوا کہ مولا وہ فطرت کیا ہے جس پہ ہر انسان کو پیدا کیا گیا، تو امام فرماتے ہیں فَقِيَ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین ولی اللہ. اس کے بعد دو لفظ اور ارشاد فرما دیے، اور حسین بھائی وہ دو لفظوں میں ہی ساری بات. ٹھیک ہے، کیا فرمایا مولا نے؟ فَقِيَ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین ولی اللہ. اس کے آگے جو دو لفظ ہیں اگر وہ آپ کو سمجھ آ جائیں تو مسئلے سارے حل ہو جائیں. امام فرماتے ہیں فہامن التوحید، یہ تینوں ہی توحید ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمیں توحید کیا سمجھائی جاتی ہے؟ لا الہ الا اللہ. امام نے کیا فرمایا کہ توحید لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے، علی امیر المؤمنین ولی اللہ بھی توحید. اب یہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے شہری کے علی ولی اللہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. یہ بحث ختم ہو جاتی ہے اس حدیث کے بعد. اگر آپ نہیں پڑھتے تو آپ کی توحید ناقص ہو گئی. آپ نے پوری توحید کی گواہی نہیں دی، تو جب پوری توحید کی گواہی نہیں دی تو مسلمان کیسے ہو گئے؟ یہ ہے اصل شیعہ. بارہ باتیں بہت سی میں نے لکھی ہوئی ہیں. اب تھوڑا سا آپ کو اس پہ اگلا سٹیپ بتاتا ہوں کہ ہوا کیا جب میثاق لیا گیا، اولاد آدم سے جب میثاق لیا گیا کیا ہوا. کچھ روحوں نے میثاق کو تسلیم کیا اور اپنی عقیدت اور بے پناہ محبت کی وجہ سے انہوں نے سجدہ کیا اس نور کو جس نور کے بارے میں تعارف کروایا گیا. ٹھیک ہے، اب جس روح نے عقیدت اور محبت کی بنا پر الستو بربکم کے جواب میں اس سوال کرنے والے کو سجدہ کیا، اللہ نے ان سب کو نبی بنا. یہاں سے نبوت کا ایک علیحدہ گروپ بنا. کون نبی بنے؟ جنہوں نے الستو بربکم کا جواب دینے کے بعد عقیدت اور محبت کے ساتھ اس کو سجدہ کر نبی بن. اب ایک گروپ اور، وہ گروپ جو ہے انہوں نے اس پاک ذات کو جس نے الستو بربکم کا سوال کیا تھا عاشقانہ انداز میں پیار کرنا شروع کر دیا. یہ محبت اور چیز ہوتی ہے، عشق اور چیز. فرق بتانے کی ضرورت ہے نہیں.
محبت اور چیز ہے. محبت کی سپرلیٹو فارم عشق ہے. جب محبت اپنے نقطۂ کمال پہ پہنچتی ہے وہ عشق کہلاتی ہے. اب جنہوں نے عشق کیا اس پاک ہستی کے ساتھ اللہ نے ان سب کو شیعہ بنا. اب ایک مقابلہ شروع ہو گیا. کچھ کو نبی بنایا گیا, کچھ کو شیعہ بنایا گیا. اب دوسرے کی نبی افضل ہے کہ شیعہ افضل ہے؟ دیکھیں میں آپ کو اپنے چھوٹے مولا کی ایک بڑی لمبی حدیث ہے, اس کا خلاصہ سناتا ہوں. مولا فرماتے ہیں خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اپنا عبد بنایا. عبد بنانے کے بعد نبی بنایا, نبی بنانے کے بعد رسول بنایا, رسول بنانے کے بعد اپنا خلیل بنایا, اور پھر جب انہوں نے سارے امتحان پاس کر لیے تو ان کو انسانوں کا امام بنایا. جاہلوں کا للناس امام, ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ائمہ کی امامت ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سے چل کے آئی ہے. بابا ابراہیم انسانوں کا امام ہے اور میرے مولا کائنات کے امام, ہر مخلوق کے, ہر ذرے کے امام. ٹھیک ہے, یہ وہ امامت نہیں جو ابراہیم کو نہیں. اب پھر قرآن کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو میں نے امامت عطا فرمائی تو ان کو میں نے آسمان کے ملکوت کا رؤیت عطا فرما دی, ان کو دیکھنے کی صلاحیت دی. اب ابراہیم علیہ السلام کو بہت کچھ آسمانوں میں بھی نظر آنے لگا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا, پروردگار وہ عرش کے اوپر مجھے 5 انتہائی روشن چمکدار نور نظر آ رہے ہیں, یہ 5 چمکتے ہوئے نور کن کے ہیں؟ آپ سب کو بتائیے 5 کون؟ پتا نہیں, ٹھیک ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں پروردگار ان 5 نوروں کے لیے 9 نور اور ہیں جو اسی طرح چمک رہے ہیں لیکن وہ ان کے گھیر رہے ہیں, ان 5 میں شامل نہیں. 9 اور 5 پتہ لگ گیا, باقی 9 کون ہیں؟ ٹھیک ہے. اب ابراہیم علیہ السلام اگلا سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں پروردگار اور چھوٹے چھوٹے بے انتہا نور ہیں جو ان 14 نوروں کا طواف کر رہے ہیں, یہ نور کن کے ہیں؟ تو پروردگار نے فرمایا یہ ان 14 کے شیعوں کے نور. اب ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ پالنے والے مجھے ان شیعوں میں شامل فرمائے گا؟ اب دیکھیں نبوت پاس ہے, خلت پاس ہے, انسانوں کی امامت پاس ہے, رسالت پاس, ساری ڈگریاں تو پاس ہیں. ان ڈگریوں سے بڑی ڈگری ہو بھی تو مانگ رہے ہیں, یہ اعلیٰ میں دعائی دے. اور قرآن میں آیت لکھ دی گئی وَإِنَّا مِنْ شِيَعِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اور ابراہیم کو ان کا شیعہ بنا دیا گیا. اب جن لوگوں نے تسلیم کر لیا ان کو علیشین کے محلے میں رکھ دیا. 2 محلے بنا دیے, 2 کالونیاں کہہ لیں سمجھنے کے لیے. پتہ نہیں اس کالونی کا سائز کتنا تھا, اس دنیا سے کتنی بڑی کالونی تھی. تو جس روح نے اقرار کیا اسے علیشین میں ٹھہرا دیا گیا, جس روح نے اقرار نہیں کیا اسے سجین میں. ٹھیک ہے. اب کچھ روحیں ایسی تھیں جو گئی تو سجین میں, لیکن انہیں بعد میں احساس ہوا کہ غلطی کر رہے ہیں, اس پاک نور کو مننا چاہیے. ٹھیک ہے. اب پروردگار نے ان سب روحوں کو جب زمین پہ نازل فرمایا تو ایسی روحیں جو تھیں سجین میں لیکن پشیمان تھیں
کہ ہم نے اس نور کو تسلیم نہ کر کے غلطی کی، تو بے شک خداوند عالم نے ان روحوں کو جب زمین پہ بھیجا تو سجین والے لوگوں میں ہی بھیجا، سجین والی روح تھی، لیکن ان پہ کرم یہ فرمایا کہ ان کو ایسے ماحول میں پیدا کیا جہاں علیین والے بھی رہتے تھے، اور ان کو ان علیین والوں کے پاس ٹھہرا دیا۔ ٹھیک ہے، اب اندر روح تو بے قرار تھی نا، یہ غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، چنانچہ ان لوگوں نے جو بظاہر غیر شیعہ گھروں میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کی روح نے شرمندگی کا اظہار کیا تھا، ان سب لوگوں کو ایسے گھروں میں پیدا کیا جو شیعوں کے قریب تھے، ان روحوں کو شیعوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع دے دیا گیا، اور انہوں نے اپنی پچھلی غلطیوں کی معافی مانگی اور پاخاندان کو تسلیم کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے میں ہمیشہ ایک نظریہ رکھتا ہوں کہ کسی غیر شیعہ کو کبھی برا نہ کہیں، کوشش کریں کہ اس کو اپنے مولا کے تعارف کرو، اگر اس کی روح وہ شرمندگی والی ہوئی تو وہ ضرور مولا کی طرف آ جائے۔ ٹھیک ہے، ایک کو بھی ہم نے مولا کی طرف بلا لیا نا تو دین پہ بڑھ گئی نا۔ ٹھیک ہے، چلے اب تھوڑی سی اور کیا یہ میثاق جو تھا صرف انسانوں سے لیا گیا؟ نہیں، تمام مخلوقات سے لیا۔ مثلاً پتھروں سے میثاق لیا، جب پتھروں کے سامنے خاندان کی ولایت کو پیش کیا گیا تو جس پتھر نے سب سے پہلے ولایت کا اقرار کیا وہ عقیق۔ ٹھیک ہے، اب عقیق کو یہ فضیلت دے دی گئی کہ مومن کو حکم کیا گیا، حکم دے دیا گیا کہ جب بھی نماز پڑھنے لگو تو ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہن لو۔ ہے تو پتھر، لیکن عظمت کتنی آ گئی، مومن نماز پڑھے گا تو ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی رکھے گا۔ اناج، گندم، چاول، باجرہ، یہ اناج جسے آپ کہتے ہیں، جب اناج کے سامنے ولایت پیش کی گئی تو سب سے پہلے چاول نے اقرار ولایت۔ چنانچہ چاول کے بارے میں بڑی فضیلت کی حدیثیں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، چاول کھانے والا غریب نہیں ہوتا، بشرط کہ تمیز سے کھائے، پہلے ڈولے گا تو غریب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ادب نال کھائے گا تو تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ پھلوں کے سامنے پیش کیے گی ولایت، جس جس پھل نے خاندان کی ولایت کو تسلیم کر لیا وہ پھل میٹھا ہو گیا، جس پھل نے ولایت کو تسلیم نہیں کیا وہ کڑوا ہو گیا۔ جانوروں کے سامنے پیش کیا گیا ولایت کو، جن جانوروں نے ولایت کو تسلیم کر لیا ان کا گوشت انسان کے لیے حلال کر دیا، جنہوں نے ولایت کو تسلیم نہیں کیا وہ حرام گوشت۔ ٹھیک ہے، اب آپ سوال میں کر سکتے ہیں کہ جب پتہ نہ لگو یہ حرام گوشت ہے، یہ کڑوا پھل ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ اسے پیدا ہی نہ کرتا۔ سوال کر سکتے ہیں، اللہ نے پیدا ہی کیوں کی؟ لیکن کسی چیز کی معرفت کے لیے اس کی ضد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارے سامنے کڑوے پھل نہ ہوتے تو ہمیں میٹھے پھل کی اہمیت کا احساس ہی نہ ہوتا، حرام جانور نہ ہوتے ہمیں حلال جانور کا احساس ہی نہ ہوتا۔ بہرحال دوسرا عہد جو اللہ پاک نے نبیوں سے، انبیاء سے عہد والی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81۔ اس کے ساتھ 82 آیت بھی ہے، وہ بڑی کام کی ہے۔ عموماً 81 کی بات ہوتی ہے، 82 کی بات نہیں ہوتی۔
81 کی آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد دیا، کیا عہد دیا؟ کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو جو تمہارے پاس ہوں گی، تو ضرور بے ضرور اس رسول پر ایمان لاؤ اور ضرور بے ضرور اس رسول کی نصرت کرو۔ پھر اللہ نے پوچھا، اقرار کیا، مان دو، وعدہ کر دو؟ انبیاء نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا، بلکہ قرآن کے لفظ ہے کہ ہم نے شاید کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ انبیاء نے کیا تو خداوند عالم نے فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں کہ تسی وعدہ کیتا ہے۔ یہاں 81 نمبر آیت کا آیت 82 بڑی خطرناک ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے پھر اس کے بعد جس نے روگردانی کی، جس نے اس عہد کو توڑا، چھوڑا، تو وہی لوگ فاسق ہوں۔ ابھی کن کو کہہ رہا تھا؟ انبیاء کو، کہ اگر تم نے یہ عہد پورا نہ کیا تو فاسق ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، عہد کیا ہے؟ کہ انبیاء پہ ایمان لانا اور ان کی نصرت کرنا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں کہ یہ جو کتنے انبیاء 1,24,000 میں سے کچھ مائنس کر دیں، ٹھیک ہے، میں صرف حضور کو مائنس نہیں کرتا، ٹھیک ہے، شہنشاہ انبیاء کے جتنے اشراز طاہرین ہیں سارے مقام نبوت کے پاس سب ہستیاں۔ اب جو مقام نبوت پر فائز ہیں اور انہوں نے شہنشاہ انبیاء کی نصرت نہیں کی، اس آیت کے مطابق وہ فاسق نہیں ہو، فاسق ہو جائیں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے صاف کہیں گے کہ پروردگار ہمیں تو نصرت کا موقع ہی نہیں ملا۔ کوئی نبی کہے گا تم نے مجھے ان سے 570 سال پہلے قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام 570 سال پہلے، ہاں درست، باقی نبی اس سے بھی پہلے، ٹھیک ہے، ہزاروں سال پہلے، تو ہمیں ان کا زمانہ ہی نہیں دیا تم نے، تو ہم ان کی نصرت کیسے کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب شہنشاہ انبیاء کا پاک فرزند اس دنیا میں ظہور فرمائے گا تو سارے نبیوں سے کہا جائے گا وہ میرا محمد آ گیا، جاؤ اس کی نصرت کرو۔ ٹھیک ہے، اب اگر وہ شہنشاہ اولیاء مولا صاحب زمان کی نصرت نہیں کریں گے تو قرآن کے نزدیک کیا ہو جائیں گے؟ فاسق ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو انبیاء اپنی نبوت کو بچانے کے لیے شہنشاہ زمانہ کی نصرت کریں۔ اب اس سے پہلے بھی جب کربلا میں استغاثہ بلند ہوا تو سارے نبی حاضر ہوئے، کیا فرزند رسول حاضر ہے، نصرت کے لیے تیار ہے؟ عالم ناصر کہا تھا نا، اپنی اپنی نصرت طلب فرمائی۔ تو کریم کربلا نے تمام انبیاء سے فرمایا نہیں، ابھی نصرت کا وہ وقت نہیں ہے، انتظار کرو میرے نویں فرزند کا، جب خیر سے وہ آئے گا تو اس کی نصرت کرنا۔ ٹھیک ہے، تو تمام انبیاء نصرت کے لیے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اگر نہیں کریں گے تو فاسق ہو جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا چٹکلا سناتا ہوں اسی ضمن میں اور پھر اگلا پروسیس کرتے ہیں۔ غدیر میں جب خطبہ غدیر شروع ہوا تو نماز عصر کے بعد حضور نے خطبہ دینا شروع کیا۔ نماز مغرب کا وقت ہوا، سورج غروب ہو گیا، لیکن خطبہ جاری تھا، خطبہ رکا نہیں، اندھیرا ہو گیا، عشاء کا وقت آ گیا،
عشاء کے وقت جناب سید الانبیاء نے خطبہ غدیر مکمل فرمایا. اب کچھ لوگ بڑے جذباتی نمازی ٹائپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حضور کے پاس چلے گئے، یا رسول اللہ مغرب کی نماز اول وقت نہیں پڑھائی تھی. اب جواب سنانا جناب شیخ انبیاء، ٹھیک ہے. حضور نے ان لوگوں سے فرمایا تمہیں اپنی نماز کی پڑھی ہے، مجھے اپنی رسالت کی پڑھی ہے. تو مختصر سا نتیجہ یہی لے رہا ہوں کہ ہم نے پاک خاندان کو اس طرح ماننا ہے جس طرح پاک خاندان نے اپنا تعارف خود کرایا. ہم نے بنو امیہ کے بنائے ہوئے سسٹم میں پاک خاندان کو فٹ نہیں کرنا. بنو امیہ نے تو پاک خاندان کی ہر عظمت کو ولی اپڈیٹ کر کے رکھ دیا. بہرحال ہم اپنی مرشد کریم کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں پاک خاندان کی معرفت کا ایک صحیح معیار عطا فرمایا. سلامت رہیں. شب نیمہ شعبان کا ایک اہم حصہ عریضہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہم اپنے مولا کی بارگاہ میں ایک عریضہ پیش کرتے ہیں. ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم سب کی طرح سے کوئی ایک سید عریضہ لکھ لیتا ہے اور عریضے میں اور کچھ نہیں مانگتے، کوئی اپنی ذاتی دعا نہیں مانگتے، صرف ایک چیز مانگتے ہیں، مالک کرم فرماؤ آ جاؤ، اور یہی کرتا ہے.